رب العالمین کا بےحد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج 13 اگست 2021 اور محرم الحرام کی آج 4 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دونوں مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ محرم الحرام قربانی کا مہینہ ہے اور اگست کا مہینہ آزادی کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام بے شمار اللہ کے مقربین سے تعلق اور نسبت رکھنے والے ایام، اور خاص طور پر آج سے تقریباً 75 سال قبل آج کے دن رات 12 بجے کے قریب 27 رمضان المبارک شب قدر کی بابرکت رات اور جمعۃ الوداع کی بابرکت شب جاری ساری تھی کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ خداداد ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان عطا فرمایا۔ آزادی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ آزادی کا ذکر صرف بر صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ اسلام کے آنے سے قبل بھی آزادی کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہم نے اپنی جمعۃ المبارک کی نشستوں میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ان بیٹوں میں سے آخری بیٹے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان کی جتنی بھی اولاد ہوئی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ملک کے وزیر اعظم تھے مصر کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اس وقت کے لوگ آپ کے خاندان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ان کی عزت مقام شرف میں بلندی سے بلندی ہوتی چلی گئی، مگر مصر کے شہر میں ہی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلامی سلطنت قائم کی تھی، کچھ عرصہ دراز کے بعد اس پر ایک بدبخت جسے فرعون کہا جاتا ہے وہ قابض ہو گیا۔ اس نے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولادوں کو قید کر دیا، غلام بنا لیا۔ قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب مرد اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں، جو بچے پیدا ہوں گے انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ اس کے وزیروں نے کہا کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو پھر ہمارے جو غلام ہیں بنی اسرائیل کی قوم وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ حکم پاس ہوا کہ 1 سال کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو ختم کر دو، دوسرے سال جو پیدا ہوں گے انہیں چھوڑ دو تاکہ ہم انہیں اپنا غلام بنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ فرعون کے گھر میں آپ پرورش پاتے ہیں، یہ وقت گزرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرما دی اور انہیں آزادی عطا فرما دی، اور اس کا ذکر پہلے پارے کے اندر بھی ہے، 9ویں پارے کے اندر، 19ویں پارے، بے شمار پاروں کے اندر موجود ہے۔ پہلے پارے کی کچھ آیتیں اس طرح ہیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعونیوں کو تباہ و برباد غرق کر دیا، اس حال میں کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غلامی سے آزادی کی زندگی عطا کر دی۔ وہ سمندر میں سارے فرعونی غرق ہو گئے۔ وہ باہر نکل کر ابھی دوسرے پار گئے تھے کہ اب اس نعمت کے شکرانے کے طور پر وہ ایک خدا کی عبادت کرتے، اس کے احکام کی پیروی کرتے،
لیکن ان بنی اسرائیلیوں نے پھر نافرمانی شروع کر دی۔ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو کہا اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں ایک ایسا خدا بنا دیں جو ہمیں دکھ رہا ہو، ہم اس کی عبادت کریں۔ کہ انہوں نے رب تعالیٰ کی جانب سے اس نعمت کی ناقدری کی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کا کلام توریت کتاب لینے گئے تو پیچھے سے انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، شرک کرنے لگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا ان کے شرک کرنے والے لوگوں کے گردنیں اتار کر کی، اور پھر شام کے وقت تک تقریباً سینکڑوں لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آج سے ہزاروں سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو غلامی کی زندگی سے آزادی دی۔ ان کی آزادی اور ہماری آزادی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی آزادی کے پیشوا اللہ کے نبی کلیم اللہ ہیں، اور ہماری آزادی کے پیشوا ہمارے قائد امام الانبیاء، اولیاء اور صحابہ کے غلام ہیں۔ ان کی آزادی کے وقت کتاب توریت تھی، ہماری آزادی پاکستان کے بعد اسلام کا جو نظام تھا وہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود تھا۔ چاہے جتنا بڑا بھی معزز آدمی ہو اس دنیا کا، وہ انبیاء کے خدام کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نظام اسلام کا تھا، بات اللہ کے کلام کی تھی، فرما برداری نبی کے احکامات کی تھی۔ یہ شکرانے کے طور پر اللہ نے بنی اسرائیل کے عظیم لوگوں کو نعمت عطا فرمائی تھی، اور پھر وہ آزادی جب مل گئی انہیں فرعون کے مظالم سے، تو وہ ان اعمال پر جمنے کے بجائے نافرمانی کرتے رہے، بت پرستی میں لگ گئے، شرک کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل انور کو دکھایا، ان کے احکامات کو پس پش ڈال دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات میں جتنی باتیں موجود تھیں اس میں رد و بدل کر دیا۔ اس کچھ نہ کچھ شکل کے اعتبار سے پاکستان کی آزادی کا بھی کچھ ایسا ہی تعلق نظر آ رہا ہے کہ جب پاکستان 47 میں آزاد ہوا تو اس سے تقریباً کوئی 125 سال قبل علماء اسلام نے منبر رسول سے مسلمانوں کو اپنا مقام سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ تحریک آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 1357 سے اپنے اس خطابات کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ تم ایک مذہب ہو، ایک کلچر تمہارا ہے، تمہارے پاس ایک نظام ہے جس کا نام قرآن ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، انگریزوں کی اور ہندوؤں کی غلامی سے باز آ جاؤ۔ علامہ خیر آبادی فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا پر سزا دی گئی، اور تقریباً اس دور میں علماء حق جن کی تعداد 70,000 کے قریب تھی، آزادی کی بات کرنے کی وجہ سے ان 70,000 علماء کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جس کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ تحریک اتنی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کا اور مقام، قرآن کا مقام، اسلام کا مقام پہلے سے اجاگر تھا، لیکن وہ اس منظر کو اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھنے کے بجائے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ انداز میں انگریزوں کی غلامی سے برداشت کر رہے تھے، لیکن ہندوؤں کی غلامی اور ان سے دوستی کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنا کردار ادا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ جہاں انگریزوں کی غلامی سے آزادی چاہتے ہو تو وہاں ہندوؤں کی غلامی سے بھی آزادی کی بات کرو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جذبہ ایمانی کا جو مقام عطا کیا تھا، نعمت عطا کی تھی، اس نعمت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا، دن بدن اضافہ، مضبوطی بڑھتی رہی، اور پھر بالآخر سینکڑوں لوگوں کی قربانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے
شب قدر کی بابرکت رات میں یہ عظیم ملک ہمیں عطا فرما دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوئے، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ 14 اگست تھی، 47 تھا سن، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ 27 رمضان تھی، لیکن دن کا شاید ہم میں سے سینکڑوں لوگوں کو علم نہ ہو۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے، مدینہ منورہ کی سلطنت جب اللہ کے محبوب نے قائم کی، جس بنیاد پر کہ یہاں پر اسلام کی بات ہوگی، مدینہ منورہ کے اندر نظام خدا کا چلے گا، احکام رب العالمین کے احکام کے مطابق لوگ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ مدینے کے بعد اگر کوئی ریاست اس بنیاد پر قائم ہوئی ہے تو وہ پاکستان کی ریاست ہے کہ جسے اللہ نے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اگر آج آپ دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی نعمت ملے اور جس بنیاد پر ملے، آپ اگر اس بنیاد کو کھو دیں گے تو گویا آپ نے اس نعمت کی ناشکری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک مجھے اور آپ کو جو آزادی کی شکل میں عطا فرمایا، وہ اسلام کے لیے عطا فرمایا ہے۔ وہاں پر بھی وہی کلچر تھا۔ بظاہر آپ اور ہم، یعنی ہم سب مسلمان اور ہندوستان میں بسنے والے انگریز اور ہندو، کپڑے، رہن سہن بظاہر ایک جیسا تھا، لیکن اسلام رہن سہن کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مرتب نظام کا نام ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کو ان کے احکامات اور ان کے شعائر پر عمل کرنے کے لیے کھلی آزادی مل جائے، اس چیز کو آزادی کہتے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن آزادی کے مفہوم کو نہ سمجھ سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کا خلاصہ یہ بتا رہا ہے کہ تم میں اچھے انسان وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے معاملے میں بہتر ہے، تم میں اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ اسلامی ملک ایک ہمارا ایک گھر ہے۔ اگر ہم اس کو اپنا گھر نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے آپ کو بہتر بناتے ہوئے اپنے پڑوسی کو بھوکا سلا دیں گے، میرے محبوب کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ تو ایسے انسان کا ایمان بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم صرف خود پیٹ بھر کر کھا لیں اور پڑوسی بھوکا سو جائے تب ایمان قبول نہیں ہے، ایمان کی حلاوت انسان کو نہیں مل سکتی۔ تو مجھے بتائیے، اگر اس اسلامی ملک میں رہ کر ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کو تکلیف دیں، اپنے ہی مسلمان بھائی کے لیے برا سوچیں، اپنے ہی مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر میل لے کر آئیں، تو پھر آزادی کا مفہوم کیا حاصل ہوا؟ آج سے قبل آپ 75 سال پہلے چلے جائیں تو وہاں پر بھی بظاہر صبح و شام ایسے ہی گزرتے تھے۔ لوگ صبح اٹھتے، دوپہر تک کام وغیرہ پر جاتے، شام کو آتے، گیدرنگ لگاتے، رات کو سو جایا کرتے تھے۔ لیکن اس ملک کو آزاد یا اس ملک کو بنانے کا مقصد یہاں پر اسلام کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہے۔ یہاں پر قانون چلے تو قرآن کا قانون چلے، یہاں احکامات اور اگر کسی کے طریقے پر عمل ہو تو وہ رسول اللہ کا طریقہ ہو، یہاں اسلام کی بات ہو اور اسلام کے ماننے والے اگر اپنے نظام کو ٹھیک کریں تو وہ اسلام اور دین کے مطابق اپنے نظام کو ٹھیک کریں۔ مگر افسوس کے ساتھ جہاں آزادی کا مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ اوباش قسم کے لوگوں کے ساتھ اپنی بائکوں کے سائلنسر نکال کر ون ویلنگ کریں، آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے چہرے کا رنگ بدل دیں اور عجیب قسم کے کپڑے پہن کر بہنوں اور بھائیوں کو ہم ایسے ہی آزادانہ چھوڑ دیں۔ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آزادی دو قسم کی ہے، شخصی آزادی تو اسلام نے ہمیں بتا دی، تو کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرو، شخصی آزادی ہے، اور ایک ہے نظام کی آزادی۔ اس نظام کی آزادی کے لیے اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سماعت کیا کہ اللہ نے انہیں فرعون کے مظالم سے آزادی دی اور بدلے میں نظام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کا دیا، لیکن انہوں نے عمل نہ کیا تو پھر صبح سے لے کر شام تک ان کی گردنیں اتاری گئیں۔ تو اگر آج نظام مصطفیٰ کی بات ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو
تو مجھے بتائیے پھر یہ سزائیں ہمارے پاس نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا، اے باری تعالیٰ مجھے اس بات کا علم عطا فرما دے کہ تو کن بندوں سے راضی ہوتا ہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، فرمایا اس کی کچھ علامتیں ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اگر میں تم پر اچھے لوگ مسلط کر دوں تو سمجھ جانا میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، اور اگر تمہارے بد عملیوں کی وجہ سے تم پر برے لوگ مسلط ہو جائیں تو سمجھ جانا تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ کلیم اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ہماری بد عملیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں حکمرانوں کو چھوڑیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں نا۔ ہم ایک طرف تو رشوت دینے اور لینے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں، حدیث سناتے ہیں راشی مرتشی فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، مگر ہم جلد بازی میں جب سگنل توڑ دیتے ہیں، قانون بنا ہے کہ اب اس جرم کے بدلے میں تمہیں کچھ اماؤنٹ جمع کروانی ہے، ہم خود اپنی جان بچانے کے لیے رشوت نہیں دے دیتے۔ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر نعمت موجود ہے تو ہم دوسرے ممالک میں جا کر کیا لینے چلے جاتے ہیں؟ جہاں ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ 14 اگست کے دن، خاص طور پر اگست کے ان دنوں کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر چیز عطا کی ہے، تو پھر ہم اس تمام چیزوں کی ناشکری کرتے ہوئے دیگر لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج اللہ نے بے شمار ملک بنائے دنیا کے اندر، کہیں گیس ہے تو کہیں پیٹرول ہے، کہیں کوئلہ ہے تو کہیں اور نعمت ہے۔ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں اللہ نے ہر نعمت رکھی ہے۔ سونے کی کانیں بھی آپ کو دیں، کوئلے کی کانیں بھی آپ کو دیں، نعمتوں کے انبار آپ کو دے دیے، کھیتی باڑی بھی یہاں پر عالی شان ہوتی ہے۔ اس زمین کو کھودے تو کہیں پیٹرول، کہیں پانی جیسی نعمت مل جاتی ہے کہ آپ ہزاروں مشروبات پی لیں، لیکن سادہ پانی پی لیں تو آپ کی جو پیاس ہے وہ سادے پانی سے بجھ جاتی ہے، دیگر مشروبات سے نہیں بجھ پاتی ہے۔ یہ اللہ نے نعمت ہمیں ایسے ملک عطا فرمایا ہے، اور یہ ملک ایسے ہی نہیں ملا ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایسے لوگ بھی آ کر کہانیاں سناتے ہیں، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، اپنے دادا یا اتنی عمر کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان سے یہاں ہجرت کی ہے، ہم ان سے جا کر پوچھئے، ایک جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ملک پاکستان کی طرف ہجرت کر رہی تھی، رات کے آخری پہر میں ان کی ٹرین کو روک دیا جاتا ہے اور سکھ داخل ہو جاتے ہیں ٹرین میں، ماں کے سامنے بچی کی عزت لوٹ رہے ہیں، بھائی کے سامنے ماں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ماں اور بہنوں کی چھاتیاں کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ ملک صرف ناچنے اور گانے اور باجے بجانے کے لیے نہیں ملا ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ بچی کہتی ہے میں 4 سال کی تھی، میری ماں نے جب دیکھا کہ اب ٹرین پر حملہ ہو چکا ہے تو اس نے مجھے سامان کے بیچ میں دبا کر ٹرین کی نچلی سیٹ کے نیچے دبا دیا۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کے گلے سے فوارہ اٹھتا ہوا دیکھ رہی تھی، اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کی عزت لٹتا ہوا دیکھ رہی تھی، مگر میں کچھ کہہ نہ سکی۔ اگر میں آواز نکالتی تو میرا بھی یہی حشر کر دیا جاتا۔ جب لوگ ہجرت کرنے کے لیے پاکستان کی طرف پیدل آ رہے تھے، اچانک سکھوں نے پھر حملہ کر دیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک کھیت میں جا کر چھپ گئے کہ جس میں گھنے گھنے درخت اور کھیتی باڑی لگی ہوئی تھی۔ سکھوں کو معلوم ہوا کہ یہاں کوئی نہیں، وہ آگے چل دیے تو ایک گود میں بچہ موجود تھا، وہ رونے لگا۔ سب لوگ اس کی ماں کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھنے لگے کہ اگر اس کی آواز ان دشمنان پاکستان تک پہنچ گئی تو وہ ہمارے تمام لوگوں کا یہاں پر کام تمام کر دیں گے۔ اس عورت نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کا گلا دبا دیا کہ وہ شور نہ کرے اور ہم اپنے عظیم مشن پاکستان کی سرحد کے اندر داخل ہو جائیں۔ جہاں بچوں نے قربانیاں دیں، جہاں نوجوانوں نے قربانیاں دیں، جہاں جوان بچیوں نے پانی کے کنویں کے اندر اپنی جانیں دے کر اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں،
آج یہ نعمت ہمیں ایسے ہی مل چکی ہے نا. اگر ہم کسی غریب خاندان میں پیدا ہوتے، پائی پائی جوڑ کر اگر ہم محلات اور بنگلے بناتے، یا پھر اپنی استطاعت کے مطابق 3 روم کا فلیٹ لیتے نا، وہاں کا اگر رنگ بھی تھوڑا سا ہل کر گر جاتا تو ہمارے کلیجے کو آگ لگ جاتی، دل دہل جاتا کہ پائی پائی جمع کر کے ہم نے یہ محل تیار کیا ہے جو 3 روم کا ہے، مگر ہماری اولادوں کو کیا پتہ چلے کہ یہ 3 روم کا فلیٹ کیسے مل چکا ہے. پائی پائی جوڑ کر اگر آپ کوئی چیز جمع کریں اور اس میں ذرا سا بھی نقصان ہو جائے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. تو جن ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا لہو تو ہمیں آج پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے خون کا بدلہ تم نے لینا ہے، مگر ہم خون کا بدلہ کیا لیں گے؟ ہم نے تو وہی بنی اسرائیل کی طرح آزادی کی نعمت کو صرف ایک جشن کے طور پر منا لیا. جہاں ہم اسلامی تہوار کو ایک تہوار سمجھ کر منا رہے ہیں، ایسے ہی پاکستانی ایک تہوار کو صرف تہوار بنا کر ہم اپنے چہروں کو بدل کر عجیب قسم کے کپڑے پہن کر ایک ون ویلنگ لگا کر لوگوں کو پریشان کر کے باجے بجا کر سائلنسر نکال کر عیاشیاں اور فحاشیوں کے اڈے کھول کر ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں. حالانکہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی دن آپ کی والدہ کا انتقال ہو جائے اور اسی دن آپ کے گھر سے گانے کی آواز آنے لگ جائے اور اسی دن آپ اپنے گھر کے اندر ڈانس پارٹی کا اہتمام کریں تو یقیناً دنیا کے لوگ آپ کو لان تان کریں گے کہ یار اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے، برسی کے دن یہ گانے باجے بجا رہا ہے. مجھے بتائیے، جہاں ایک جنازہ ہو تو اس دن گانے باجے نہیں بجائے جاتے، تقریب کو محدود کر کے اچھے انداز میں منظم کیا جاتا ہے، تو جہاں ہزاروں لوگوں نے جس دن کے لیے قربانیاں دیں، اس دن کو گانے باجے اور دیگر اور فضولیات کے اندر صرف کر کے اپنے وقت کو ہم اگر ان کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا رہے تو اور کیا پہنچا رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان شہداؤں کی قربانیوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں بھی ان کی طرح قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائیں.